خواتین و حضرات، آج یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، لیکن یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ اس کو خود بھی دیکھیں اور شیئر بھی کریں اس لیے کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح موبائل کے استعمال سے، سیل فون کے استعمال کی آپ کو ایڈکشن ہو چکی ہے، اور آج کل یہ عام طریقہ کار ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں، وہ جو مائیں ہیں آج کل کی، وہ اپنے بچوں کو بالخصوص 1 سال سے لے کے 5 سال تک کی عمر میں، جبکہ بچوں کے برین کی ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی اپنی تکلیف یا تردد سے بچنے کے لیے بچوں کو سیل فون پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ گیمز دیکھتا رہے، وہ اسکرین پر نظر رکھے، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اب میں آپ کو گنواتا ہوں کہ کون کون سی چیز اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے 1 سے 5 سال کی عمر میں، بالخصوص جبکہ بچوں کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جسمانی صحت ہے کہ جب بھی یہ بچے 1 سے 5 سال کے اس کو دیکھیں گے، اسکرین پر ان کا وقت زیادہ گزرے گا، تو وہ ان کی جو نیند کی کیفیت ہے نا، نیند جو ان کی ریکوائرڈ ہے، ظاہر ہے بچوں میں وہ بہت زیادہ ہے، اس میں ڈسٹربنسز آتی ہیں، وہ پورا آرام نہیں کر پاتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان بچوں کے بھاگنے دوڑنے کا ٹائم ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے، وہ زیادہ تر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر وہ اسکرین کے اوپر وہ گیمز دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے، وہ ایکسرسائز ہے، وہ نہیں کر پاتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ان کو ملتا، وہ جڑے رہتے ہیں اس سیل فون کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی وہ اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تیسرا اس میں آئی ہیلتھ ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں تیسری جو چیز ہے وہ آئی ہیلتھ ہے کہ جب یہ بچے پوری طرح فوکس ہو کر وہ سکرین کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ ایک آئی کا سٹریس اور سٹرین جو ہے وہ ان کو رہتا ہے، جو رفتہ رفتہ ان کی تکلیف میں بڑھاوے کا باعث بنتا ہے، اور ان دی لانگ رن اس میں بڑے نقصانات، ان کی نظر کے ویژن لاسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر ان بچوں میں نہیں ہونے چاہیے جو کہ موبائل یا سیل فون جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا اس میں فزیکل ہیلتھ کے بعد جو ہے وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اس کے سیکھنے کی بچے کی صلاحیت ہے نا، کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے، تو اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پہلی بات کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا علم سیکھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں کمی، ایک تو لینگویج سیکھنے میں ڈیلیز ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو زیادہ تر وقت اپنا سکرین کے اوپر گزارتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں موبائل کو، ان میں جو بولنے کی صلاحیت ہے اور لینگویج سیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ان بچوں سے بہت دیر بعد وہ سیکھتے ہیں جو بچے موبائل کا یوز نہیں کرتے، اور یہ اس طرح کی چیزیں ثابت بھی ہو چکی ہیں۔ اور اسی میں ریڈیوسڈ اٹینشن سپین ہے کہ ایک نارمل جو انسان ہے، وہ اس کی جو سپین ہے نا، کہ وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اٹینٹیو رہ سکتا ہے، لیکن جو بچے 1 سے 5 سال کی عمر میں اپنا زیادہ وقت جن کو موبائل پہ گزارنے کے لیے دیا جاتا ہے، مائیں وہ ان کی سہولت دیکھتی ہیں، اپنی سہولت دیکھتی ہیں اور ان کو موبائل دے دیتی ہیں، ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ان کی توجہ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بہت چھوٹا سپین ہوتا ہے کہ آدھا منٹ 1 منٹ سے زیادہ وہ اس سین کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ ڈیجیٹل سکرین ہے، وہ بار بار اس کے اوپر منظر بدلتے رہتے ہیں، جیسے اس کے سینز بدلتے ہیں، گیمز بدلتی ہیں، تو تیسے وہ جو اس کا اٹینشن کا ٹائم ہے نا، وہ جو ٹائم سپین جو ہونا چاہیے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے اس کی سیکھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد سوشل اور اس کی جذباتی ڈیولپمنٹ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ، اور جذباتیت اس میں بہت زیادہ جو ہے امبیلنس اس میں آ جائے گا اس بچے میں، جو کہ سکرین کے اوپر زیادہ ٹائم گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ وہ کم ہو جاتا ہے، اور بالخصوص ان فیملیز میں
جو کہ جوائنٹ فیملیز نہیں ہیں، تو وہاں یہ بچے جو ہے یہ زیادہ وقت موبائل پہ گزارتے ہیں اور ان کی مائیں کام کرتی رہتی ہیں، ان کا انٹریکشن کسی سے ہوتا نہیں، تو ان کی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتی ہے، اور انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایموشنل ریگولیشن ہے کہ مختلف حالات میں کس قسم کے جو ایموشنز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اگر وہ سیل فون نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے جو فیملی کے ممبرانز ہیں یا بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہوتا ہے ان میں وہ کسی کو غصے میں جو آگے سے اس نے رسپونڈ کرنا ہے وہ ڈفرینٹ رسپانس ہوگا، اور جس کو پیار سے آگے سے رسپونڈ کرنا ہے اس کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا۔ تو جب ماں باپ یا دوسروں بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا تو وہ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے چینلائز کرنا سیکھ لے گا، اور اگر اس کی پوری توجہ سیل فون پہ رہی تو وہ اس کی ریگولیشن جو ہے اس کی ایموشنز کی وہ نہیں ہو پائے گی، وہ سیکھ نہیں پائے گا یہ فن جو کہ 1 سے 5 سال کی برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی وہ بھی آہستہ آہستہ وہ جو ریگولیشن کی لرننگ ہے ایموشنز کی وہ بھی ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے جو رویے ہیں ان میں بہت پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ کئی چیزوں سے زیادہ چڑچڑاپن اس میں آ جائے گا، اور وہ چڑچڑاپن اس کے رویے کو تا حیات وہ اس میں رہے گا، اور وہ چڑچڑاپن اس ایج میں جو 1 سے 5 سال کی عمر میں جب وہ ہوگا تو وہ آگے بڑھتا ہی جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی اس کی پوری توجہ جو ہے وہ آپ موبائل اس کو پکڑا کے اس کے منہ میں کھانا دیتے رہتے ہیں تو وہ اس کی بایولوجیکل افیکٹس بھی ہیں، اور ان میں جب آپ ان سے وہ موبائل وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں چڑچڑا پن بھی آتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چڑچڑا پن آتا ہے تو اس کو وہ رویہ جو اس کا ہوتا ہے نا بڑوں کے لیے یا ساتھیوں کے لیے وہ نہیں رہتا جو کہ ایک سیل فون نہ دیکھنے والے بچے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس چڑچڑا پن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو ڈپینڈنسی ہے نا، انحصار اس بچے کا جو ہے نا، 1 سے 5 سال کی عمر کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جتنا سیل فون زیادہ دیکھے گا اس کا انحصار، وہ کھانا کھائے گا تو اس شرط پہ کھائے گا کہ جی مجھے ساتھ موبائل بھی دے دو۔ وہ اگر آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ میری ماں یا میرا باپ میرے سے بات نہیں کرے بلکہ مجھے سیل فون دے دیں۔ وہ آپ سے آئسولیشن میں جاتا رہے گا، اور اس کے الٹیمیٹلی یہ نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں۔ باقی اس میں اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی، اس لیے کہ وہ بنا بنایا پکا پکایا اس کو ہر چیز اس کے اوپر مل رہی ہے اسکرین کے اوپر، وہ کرٹیکل اس کی تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی۔ کرٹیکل ڈیولپنگ یہ ہے کہ جب عام حالات میں ہم بچے سے بات کرتے ہیں نا، کوئی کرتے ہیں تو بچے کے ذہن میں اس سوال کا جواب آتا ہے اور رسپانس آتا ہے۔ جب وہ اس کو سوال ہی نہیں ہوگا تو وہ کرٹیکل تھنکنگ، اس میں سے دلیل یا آرگومنٹ نکالنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ تخلیقی صلاحیت جو ہے بچوں کی اس میں بھی یہ کمی آ سکتی ہے، خاص طور پر یہ سکلز کے لرننگ میں، کہ اگر وہ موبائل پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، وہ تھیوریٹیکلی دیکھتا رہتا ہے چیزوں کو، لیکن فزیکلی اگر آپ اس کو کھیلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، باہر نہیں لے کے جاتے ہیں، اس کا ایکسپوجر نہیں کرواتے ہیں، وہ اپنے کھلونوں سے نہیں کھیلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اسی کے اوپر رہے گا موبائل کے اوپر تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی جو صلاحیت ہے لرننگ کی اس کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس میں جو پیرنٹس کو چاہیے نا کہ وہ ان بچوں کو جتنا محدود وقت کے لیے سیل فون دیں اتنا ہی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اول تو حد الوسع اوائڈ کریں، اگر وہ اوائڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم سکرین کے اوپر جو ان کا ٹائم گزرتا ہے نا وہ کم سے کم ہو، اور بالخصوص 18 مہینے تک کی عمر جو ہے نا اس میں آپ یہ کہ 1 گھنٹے کے لیے میکسیمم ایک دن میں 1 گھنٹے کے لیے اس کو موبائل دے دیں، وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اور جیسے جیسے وہ ایج بڑھے تو 5 سال تک تو تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے وقت نہیں بڑھائیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس ہے نا اس کی ریکمنڈیشن ہے یہ۔ اور اسی طرح انٹریکشن جو اس میں ہوتا ہے کہ سکرین کے ساتھ جو یوز ہے اس کا،
اس میں ہائی کوالٹی ایجوکیشنل کنٹینٹ میں اگر دیں، اگر بہت 1 گھنٹے کے لیے جو دینا بھی ہے تو اس میں ہائی کوالٹی ایجوکیشنل کنٹینٹ دیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے وہ انگیج ہو سکیں اس ایجوکیشنل کنٹینٹ کے ساتھ، اور وہ انٹریکٹیو ایکسپیرینس اس کے ساتھ کریں کہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں، صرف دیکھیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اسکرین کے ساتھ انٹریکٹ کریں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب ہوگا. لیکن 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے سے اس کا وقت جو ہے وہ اس کو نہیں بڑھائیں. اس کے بعد انکریج کریں پیرنٹس اس کی جو متبادل ایکٹیویٹیز ہے کہ بچوں کا وقت گزرنا کیسے ہے، وہ اس لحاظ سے ان کو ٹریننگ بھی دیں، ایجوکیشن بھی دیں. ان کے لیے متبادل جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں جس میں انٹریکٹیو لرننگ شامل ہو، اس طرح کے ذرائع پہ ان کو لگایا جائے اور سیل فون ان سے چھڑوایا جائے.